لکھ رہے ہیں اور جیسا وہاں سے آرڈر ہوگا ویسا کیا جائے گا. سارے لوگوں کو واپس کر دیا. ایک عمر بن عاص نے ایک قاصد کو ایک خط لکھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹر لکھا تو کیا عمر فاروق اعظم کوئی نہر بنا دیتے؟ عمر فاروق اعظم کوئی ٹیوب ویل آ کے لگا دیتے سب کی کھیتیاں سیراب ہونے کے لیے؟ کیا تدبیر کرتے؟ لیکن لکھا کہ یہ دنیا کا خلیفہ نہیں، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو دنیاوی چیزوں پر اعتبار و اعتماد کرے گا. یہ تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا جو ہے یہ برگزیدہ بندہ ہے، اس لیے پہلے لکھو، وہ راستہ نکالے گا. عمر بن عاص نے جو چٹھی لکھی، دریائے نیل کے وہاں کے لوگوں کے، مصر کے لوگوں کے حالات لکھے. جب وہ قاصد لے کر کے گیا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور یہاں رات ہو گئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ جاہل قوم ہے، اپنے فائدے کی خاطر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کو وہاں لے جا کے قتل کر دے. ان کے نفس، ان کی غیرت انہیں بیدار کیا کہ اے عمر بن عاص، اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے گا تو اس سے سوال ہوگا. انسانوں کی بات تو جانے دے، اگر کوئی کتا بھی اس نسبت میں مرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، بڑے مشکل سوال و جواب ہوں گے. تو اس کا حاکم ہے، اس کا ادھکاری ہے، تو اس پہ پاور رکھنے والا ہے. اگر ایسا ہوا تو سزا کا مستحق ہوگا. حضرت عمر بن عاص بڑی بے چینی کی عالم میں ہے، نفس انہیں غیرت دلا رہی ہے اور بار بار اس کی پہرے داری کر رہے ہیں کہ کہیں دریائے نیل پہ یہ جاہل قوم کہیں کسی کو قتل نہ کر دے اپنے مفاد و فائدے کی خاطر. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لیٹر پہنچ گیا. انہوں نے لکھا کیا، اس کا مضمون آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بادشاہ ہوا کے نام سے، آگ کے نام سے، دریا کے نام سے، مٹی کے نام سے کوئی لیٹر لکھا ہو. کون لکھے گا؟ وہ لکھے جس کو اتنا پاور ہو، جو ان دریاؤں پہ حکومت کر سکتا ہو، جس کا دریاؤں پہ حکومت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، وہ لکھے گا. دوسرا کون لکھے گا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا، رکتا تھا تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. یہ اللہ کا بندہ لکھ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے دریا تو جاری ہو جا. یہ لیٹر لے کر کے آئے. آنے کے بعد عمر بن عاص کو دیا کہ عمر فاروق اعظم نے لیٹر لکھا اور فرمایا اس کو دریائے نیل میں گاڑ دیں. وہ قاصد لے کر کے وہ لیٹر دریائے نیل میں گاڑ دی، ڈال دیا. ابھی صحیح طرح سے باہر نہیں نکل، دریائے نیل جوش مارتا ہوا اور دریائے نیل جاری ہو گیا. آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. جو عمر نے چٹھی لکھ رکھی تھی وہ چٹھی کا اتنا فائدہ مل گیا کہ دریائے نیل ابال کھاتا ہوا رہا اور دریائے نیل پھر زندگی میں کبھی سوکھا نہیں. یہ اللہ والوں کا مقام ہے، اللہ والوں کا یہ درجہ. اور خالی عمر فاروق اعظم ہی نہیں، وقت نہیں کہ کچھ کہوں، لیکن ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں. حیدر شیبان رائی ایک بے پڑھا لکھا ولی ہے، اللہ میں ڈوبا ہوا ہے، فنا فی اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا عابدین زاہدین میں سے ہے. اس وقت حضرت سفیان ثوری وقت کے محدث تھے، حج بیت اللہ کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں. شیبان رائی سے ملاقات، کہاں چلتی ہے؟ کہا حج کے لیے. کہا میں بھی حج کے لیے. کہا چلو دونوں کا ساتھ ہو گیا. دونوں چلنے لگے تو آج کی طرح پچ روڈ نہیں تھا، آج کی طرح بہترین راستے نہیں تھے. پہاڑوں کے درے، پہاڑوں کے کھنڈرات سے ہوتا ہوا گزر رہے تھے. اس میں جانور، انسان سب کا چلنا پھرنا تھا. جب لوگ جانے لگے تو راستے میں ایک پہاڑی درہ مل گیا، تنگ راستہ. دور ہی تھے تو پتہ چل گیا کچھ آدمی ادھر گھیرے، کچھ آدمی ادھر گھیرے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا، راستہ جام ہے. سفیان ثوری غور و فکر میں پڑ گئے. کیا معاملہ ہو گیا وہاں کہ لوگ سب اکٹھے ہیں؟ جب یہ لوگ چلتے رہے، قریب میں پہنچ گئے تو سفیان ثوری محدث ہے، مسئلہ بتا سکتا ہے، شعر کو نہیں ہٹا سکتا. مسئلہ عالموں کا جو جس کا کام وہی کر سکتا ہے. سفیان ثوری وہاں پہنچ گئے. شیبان رائی ہاتھ ملائے ہوئے تھے. دیکھا کہ ایک بہت ہی خطرناک شیر بیچ راستے میں پڑا ہے اور اتنی پبلک موجود ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی کوئی پتھر مار کے ہٹا دے. شیبان رائی نے سفیان ثوری سے ہاتھ چھڑایا اور چھڑانے کے بعد تنہا جاتے ہیں اور جانے کے بعد شیر کے کان کو پکڑا. شیر نے اوپر دیکھا، شرمندہ ہو گیا، سمجھ گیا کوئی یہ بھی شیر ہے اس میدان کا. اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں
تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کی گردن نہ پیچے ز حکم تجھے۔ تو اگر اللہ کی فرما برداری سے نہ اپنے چہرے کو موڑے، نہ اپنے دل کو موڑے، نہ اپنے گردن کو موڑے، تو تیرے حکم سے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے حکم کے خلاف کر دے اور تیری نافرمانی کر دے اور تیری باتوں کا انکار کر دے۔ شیطان راہ نے کان پکڑا اور پکڑ کر کے لے جا کے دور کھڑا کر دیا اور کہا تیرا مقام یہ ہے لوگوں کے راستوں کو مت روک۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام، اس لیے قرآن نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ تو یہ محدود دائرے میں نہیں ہے، یہ آپ بھی اگر اس طرح سے کرو، پاکیزہ غذائیں کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح و تحلیل کرو، تو آپ بھی ولی ہو سکتے ہو۔ اللہ آپ کی کوئی بات سنے گا، آپ کسی کی بات رد نہیں فرمائے گا، لیکن شرط وہی ہے۔ لیکن آج تو ہمیں آسان یہ نظر آتا ہے کہ مخدوم کے ہاں پہنچ کے، وارث پاک کے ہاں پہنچ کے جو عمل اس نے کی ہے اس کو ہم لے چلے آئیں، وہی سے پورا 56 کروڑ چوتھا بھی نہیں کوئی مانگتا، تو سب مراد 56 کروڑ پورا لے کر کے چلے آئیں۔ کچھ تم ان سے مانگتے، یہ بھی ایک جرم اور گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے، اور کچھ ان کے وسیلے سے مانگتے۔ ہم کہتے ہیں کہ خود ہی کیوں نہیں یہ قوت پیدا کرتے ہو کہ جتنا چاہو اتنا مانگ لو، جو چاہو۔ رب کا دربار تو مجبوری کا دربار نہیں ہے، وہاں جو چاہو جتنا چاہو اتنا مانگو، اور جب اس لائق بن جاؤ گے، اللہ کی معرفت مل جائے گی، تو مانگنے بند ہو جائے گا، پھر ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، پھر آپ مانگنے چھوڑ دو گے۔ آج دنیا پرستی دل کے اندر ہے، اس لیے چاہتے ہو کہ جو آخرت پرست ہے اس سے ہم کیا کیا مانگ لیں، پوری دنیا مانگ لیں، اس طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، ولی کامل ہونے کے جو ضابطے ہیں ان ضابطوں پہ عمل کرو، تمہاری دنیا کی تمام خواہشیں، تمام حرص و حوث اپنی جگہ مطمئن ہو جائے گی، اور اتنا ہی مانگو گے جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مولا تعالیٰ سے دعا کروں کہ رب کریم ہم سبوں کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔